اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ علی سیدنا محمد و اہل بیتہ الطاہرین، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ہم بحث کر رہے تھے تنبیہ علی امورین کے اوپر، تو 2 تنبیہ تقریباً ذکر ہوا ہے، اور تیسرا تنبیہ جو کہ آخری اس مسئلے میں اس پر بحث کر رہے ہیں۔ کس بات کے حوالے سے؟ کس کا موضوع ہے؟ اجماع منقول کے بارے میں۔ تو اجماع منقول کا یہ سب سے آخری بحث ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں جو بحث ہو رہا ہے تواتر کے اوپر، تواتر نقل، ایک ہوتا ہے نقل اجماع ہوتا ہے، ایک نقل تواتر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر ایک سوال یہ بھی آ سکتا ہے کہ یہاں پر بحث تو اجماع منقول کا ہے، اس اجماع منقول کے بحث کے اندر تواتر کا ذکر کیوں آیا؟ ہاں جی، تو اس لیے آیا کیونکہ پہلی بات تو یہ ہے کہ کیونکہ یہ بھی ایک جسم مشابہ ہیں۔ نقل اجماع کے اندر فقہاء کے آراء کے اجماع کی بات ہو رہا ہوتا ہے، لیکن نقل تواتر میں روایات راویوں کے درمیان اتفاق کی بات ہوتا ہے۔ مطلب ہے کہ ایک مسئلے پر متعدد افراد کا اجماع ہونا، لیکن اگر یہی اجماع اگر کسی فقیہ کے قول پر اجماع ہو جائے تو پھر وہاں پر اجماع منقول ہوتا ہے، لیکن اگر کسی خبر کے اوپر اگر چند راویوں کا اتفاق ہوتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ نقل تواتر ہوتا ہے۔ تو لہٰذا موضوعان دونوں کسی حد تک کیا ہے؟ مشابہ ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے جس طرح اجماع منقول کی حجت کو خبر واحد کے ادلے سے ہم نے ثابت کرنا ہے، یہاں پر نقل تواتر کے اندر بھی یہی لازم آتا ہے کہ یعنی کہ خبر واحد کی جو ادلہ ہے ان ادلے کے ذریعے سے ہم نے نقل تواتر کی حجت کو بھی ثابت کرنا ہے۔ تو لہٰذا دلیل دونوں کا ایک ہے، ہاں جی، ایسے خبر واحد کی حجت کے ادلے سے اجماع منقول کی حجت کو ہم نے ثابت کرنا ہے، اور اسی طرح نقل تواتر کی حجت کو بھی ہم نے اسی کے ذریعے سے۔ تو لہٰذا ان دونوں وجوہات کی بنا پر ہم نے یہاں پر ذکر کیا ہے نقل تواتر کا مسئلہ، ہاں جی۔ تو یہاں تواتر کے مسئلے میں بھی کیا 2 چیزیں، ایک ہوتا ہے جب کوئی تواتر کی نقل کا دعویٰ کرتا ہے نا، تو ایک ہوتا ہے مسبب، ایک ہوتا ہے سبب۔ سبب کیا ہوتا ہے؟ وہی تواتر، نفس تواتر کیا ہے؟ یہ ایک سبب ہے، اور مسبب یعنی کہ جس خبر پر جو تواتر ہوا ہے اس کا رائے معصوم ہونا، یعنی مسبب یہاں پر رائے معصوم ہے، یعنی کہ کسی خبر پہ تواتر ہو جاتا ہے تو اس تواتر کی ذریعے سے کیا یہ رائے معصوم ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ خبر جس پہ تواتر ہوا ہے یہ واقعاً معصوم کا قول ہے، معصوم کا فرمان، یہ ثابت ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے۔ تو یہاں پر بحث کو ہم 2 لحاظ سے ثابت کریں گے کہ اس نقل تواتر کے ذریعے سے تواتر خود ثابت ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا ہے، خود تواتر کی ثبوت و عدم ثبوت کی بات ہے، اور دوسری بات اس نقل تواتر کے ذریعے سے رائے معصوم کا ثابت ہونا ضروری ہے یا نہیں ہے۔ اس کے درمیان کوئی ملازمہ ہے کہ تواتر اور رائے معصوم کے درمیان میں کوئی ایسا ملازمہ نہیں ہے۔ تو لہٰذا لیکن دونوں صورتوں میں مصنف کا کہنا ہے کہ اگر ہمیں قطع ہو جائے، چاہے وہ خود تواتر کے ذریعے سے ہو چاہے کسی قرینہ خارجی کے ذریعے سے ہو، اگر ہمیں رائے معصوم پر قطع حاصل ہو جائے تو آپ کو پتہ ہے کہ قطع تو بمفعول ہو جاتے ہیں، قطع بماہیہ اس کی حجت ذاتی ہے، جب قطع ہونے کے بعد ہم اس قطع کی حجت کو چھین نہیں سکتا ہے، لیکن جب آپ کو قطع نہ ہو تو پھر بما ہوا تواتر اور رائے معصوم کے درمیان کوئی ایسا ملازمہ موجود نہیں ہے کہ آپ اس چیز ہے کہ اس کو خبر واحد کی حجت کے ادلے سے رائے معصوم پر حاصل ہونے والے ظن کو بھی کیا کرا دیں، کیونکہ تواتر بما ہوا دلیل ظنی ہے، فرض کریں نقل تواتر، جب آپ تواتر کا نقل کریں نا اجمالاً تو یہ بھی کیا دلیل ظنی ہے، تو لہٰذا یہاں اس کے اور رائے معصوم کے درمیان میں کوئی ملازمہ عقلی یا ملازمہ عادی ثابت نہیں ہے کہ آپ اس کو خبر واحد کی حجت کے ذریعے سے اس کی حجت کو ثابت کریں، ہاں جی۔ الثالث مسئلہ نمبر 3، انہ ینقدح بما ذکرنا فی نقل الاجماع، کہ ہم نے جو اجماع کے نقل کے بارے میں جو تفصیلات ذکر کیا نا، ینقدح یعنی یتضح بما ذکرنا فی نقل الاجماع، اجماع کے نقل کے بارے میں ہم نے جو اصول اور قواعد بیان کیے نا، ان اصول و قواعد کو بیان کرنے کے بعد واضح ہو جاتا ہے، کس چیز کا واضح ہو جاتا ہے؟ حال نقل تواتر، کہ خود بخود تواتر کے نقل کی حالت بھی ہمیں خود بخود واضح ہو جاتا ہے، یعنی کہ اس کی جو ہے کنڈیشن بھی صاف ہو جاتا ہے۔ نقل اجماع کو بیان کیا تو پھر نقل تواتر کی کنڈیشن بھی واضح ہو جاتا ہے کہ یہ کیا ہے، ہاں جی۔ وَأَنَّهُ مِنْ حَيْثُ الْمُسَبَّبِ، اب یہ تواتر مسبب کے لحاظ سے، مسبب یعنی کیا کہ اس تواتر کے ذریعے سے رائے معصوم ثابت ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، آیا یہ تواتر کاشف رائے معصوم ہے یا نہیں ہے، کہ آپ کو ملازمے کی وجہ سے تواتر اور رائے معصوم کے درمیان کوئی ملازمہ عقلی یا ملازمہ عادی یا ملازمہ اتفاقی وغیرہ کے ذریعے سے کیا کرے، رائے معصوم کے لیے کاشف بن جائے، کیا یہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے؟ تو اس میں فرماتے ہیں کہ خود تواتر بما تواتر اور رائے معصوم کے درمیان میں کسی قسم کا کوئی ملازمہ نہیں ہے، کس سے رائے معصوم ثابت نہیں ہوتا،
البتہ اس کے لیے دیگر قرائن کو ملانا پڑتا ہے کہ اگر دیگر قرائن کو نقل تواتر کے ساتھ ملائیں اور پھر اس کے ذریعے سے ہمیں قطع حاصل ہو جائے کہ رائے معصوم اس کے ساتھ ہے، تو پھر اس قطع کی وجہ سے ہم اس کو حجت مانیں گے، لیکن بما ہوا ظن، تواتر اور رائے معصوم کے درمیان میں کوئی ملازمہ نہیں ہے۔ حج وَأَنَّهُ مِنْ حَيْثُ الْمُسَبَّبِ لا بد فی اعتبار اس نقل تواتر کے یعنی کہ خود تواتر نہیں، یہاں نقل تواتر کی بات نہیں، اس نقل تواتر کے معتبر ہونے کے لیے ضروری ہے، کیا ضروری ہے؟ من کون الاخبار بھی اخبارا علی الاجمال، کہ جس چیز کے بارے میں خبر دیا ہے ناقل تواتر نے، تواتر کے نقل کرنے والے نے جس موضوع کے بارے میں خبر دیا ہے جو کہ اجمالاً ہے نا، کیونکہ نقل تواتر اجمالاً ایک تفصیلاً ہوتا ہے۔ تفصیلاً کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ تواتر کے اندر کیا ہونا چاہیے؟ افراد کی اتنی تعداد اس خبر کے دینے والا ہو کہ جس کی وجہ سے کیا ہو جائے، وہ تواتر کے دائرے میں آ جائیں۔ اب ہو سکتا ہے کہ ناقل و منقول الیہ معیار مختلف ہوتا ہے، کبھی ناقل کے نظر میں بھی تواتر کا معیار یہ ہے کہ 10 نفر کا متحد ہونے سے کیا ہوتا ہے، تواتر حاصل ہو جاتا ہے، کہ جب 10 نفر اجتماعاً کسی موضوع کے بارے میں خبر دے تو اس کے نظر میں تواتر ثابت ہوتا ہے۔ اور منقول الیہ کا معیار بھی تواتر میں وہی 10 نفر ہیں، کہ منقول الیہ بھی 10 نفر کو کافی سمجھتا ہے تواتر کے حصول کے لیے، ناقل بھی تواتر کے حصول کے لیے 10 نفر کو کافی سمجھتا ہے۔ اگر دونوں کا معیار ایک ہو جائے تو کیا ہو جاتا ہے، پھر وہی ناقل کے نقل تواتر منقول الیہ کے نظر میں بھی تواتر شمار ہو جائے گا، اور اس کے ذریعے سے اگر آپ کو قطع حاصل ہو جائے رائے معصوم پر تو پھر قطع کے ذریعے سے رائے معصوم ثابت ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر ناقل کے نظر میں تواتر کے لیے 10 نفر کافی ہے، لیکن منقول الیہ کے نظر میں تواتر 15 نفر سے کم پہ نہیں ہوتا ہے، 20 نفر چاہیے، تو معیار اگر دونوں کا مختلف ہو تو پھر ناقل کے تواتر کے نقل سے منقول الیہ کے نظر میں تواتر ثابت نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس کے لیے کیا چاہیے، دیگر قرائن کو ضمیمہ کرنا پڑے گا، تب جا کے جو ہے وہ سبب تام بن سکتا ہے۔ حج تو لہذا لا بد فی اعتبار من کون الاخبار بھی اخبارا علی الاجمال، کہ یعنی اخبار بھی جس چیز کے تواتر کے بارے میں خبر دیا ہے اس کا تواتر کا ہونا ثابت، اس کے ذریعے سے رائے معصوم ثابت ہونا، یہ اخبار بھی کا ثابت ہونا، اخبار بھی یعنی رائے معصوم، اس کا ثابت ہونے کے لیے کیا چاہیے، لا بد، اس کے لیے ضروری ہے کہ بمقدار، کہ اتنے مقدار میں نقل کرے، اجمالاً کتنے نفر کا ذکر کرے کہ یوجب قطع المنقول الیہ، کہ جس مقدار کو نقل کرنے کے ذریعے سے منقول الیہ کو بھی یقین ہو جائے، قطع حاصل ہو جائے، کس چیز کا یقین ہو جائے، بما اخبر بہ، کہ جس چیز جس موضوع کے بارے میں ناقل نے خبر دیا ہے تواتر کے حوالے سے، اسی موضوع پر منقول الیہ کو بھی یقین ہو جائیں اتنے مقدار میں، یعنی کہ اتنے نفر کو تواتر کے اندر ذکر کرے کہ جن نفر کے ہونے کی وجہ سے منقول الیہ کو بھی اس کے ذریعے سے رائے معصوم کا ثابت ہونا یقین ہو جائیں۔ لو علم بہذا المقدار، کہ اگر منقول الیہ کو بھی اس مقدار کا علم ہو جائے کہ یہاں پر نقل کرنے والا ہی نہیں، یعنی کہ ناقل کے نظر میں بھی 10 نفر کافی ہے منقول الیہ یعنی کہ اخبار بھی ثابت ہونے کے لیے، اور منقول الیہ کے نظر میں بھی 10 نفر کافی ہے۔ اب ناقل نے 10 نفر کو ذکر کیا کہ جس کے ذریعے سے تواتر ثابت ہو جاتا ہے اور رائے معصوم پر انسان کو قطع حاصل ہو جاتا ہے، تو منقول الیہ کو بھی اگر پتہ چل جائے نا کہ تواتر کے اندر 10 نفر ہیں تو پھر اس کو بھی کیا ہو جائے گا، کیونکہ معیار دونوں کا ایک ہے، تو اس کے نظر میں بھی تواتر کے ذریعے سے رائے معصوم ثابت ہو سکتا ہے۔ یہ تو کیا ہے، مسبب کے لحاظ سے، خود اخبار بھی اور رائے معصوم کو ثابت ہونے کے حوالے سے، اس کے لیے کیا چاہیے، قطع ہونا چاہیے، جب تک قطع نہ ہو فقط ظن کافی یہاں پر نہیں ہے۔ ومن حیث السبب، آتا دوسری بات سبب کے حوالے سے، خود تواتر، سبب کیا، خود تواتر ثابت ہے یا نہیں، یعنی کہ اس کی خبر سے منقول الیہ کے نظر میں خود تواتر ثابت ہے یا نہیں، یعنی کہ ناقل کا تواتر منقول الیہ کے نظر میں بھی تواتر ہوگا یا نہیں ہوگا، رائے معصوم سے قطع نظر خود سبب بھی ہو سبب تواتر ثابت ہونا نہ ہونے میں بات ہے، تو پھر یثبت بھی، یعنی سبب کے لحاظ سے جو ہے ناقل کے نظر یعنی یہ ہے وہ تواتر ثابت ہو جائے گا، یثبت بھی کل مقدار، ہر مقدار اس کے ذریعے سے یثبت من نقل، بھی کے ذریعے میں کہا جاتا ہے نقل کی طرف، اس نقل تواتر کے ذریعے سے ثابت ہو سکتا ہے، کل مقدار، ہر وہ مقدار ثابت ہو سکتا ہے کہ کان اخبار ہو بالتواتر دالن علیہ، کہ جس میں ناقل کا تواتر کے جو خبر دینا جس مقدار پہ دلالت کر سکے، یعنی کہ مثلا تواتر تام حاصل ہونے کے لیے کیا چاہیے، کیونکہ ایک خبر واحد ہوتا ہے، ایک مثال کو تو یعنی کہ یہاں پر چند مراحل ہیں، خبر کے اندر چند مراحل ہیں،
تواتر ہوتا ہے، ایک تواتر سے کمتر اور بھی خبر واحد سے بالاتر ہوتا ہے، ایک خبر واحد کی حد تک ہوتا ہے، تو لہٰذا مختلف قسم کے مقدار ہیں۔ تو لہٰذا نقل تواتر کے ذریعے سے ہر وہ مقدار ثابت ہو سکتا ہے کہ جس کے نقل تواتر جس مقدار پہ دلالت کریں۔ اگر 5 نفر کے تواتر کا دعویٰ کرے تو تواتر سے کمتر ثابت ہو جائے گا، اگر 10 نفر کے تواتر کو دعویٰ کرے تو پھر وہاں پر کیا ہوگا، پھر تواتر کی مقدار ثابت ہو جائے گا۔ کما اذا اخبر به علی التفصیل، جس طرح اس نے تواتر کی خبر تفصیلاً دیا ہو۔ تواتر کی خبر تفصیلاً اور اجمال میں کیا ہوتا ہے؟ اجمالاً اس کو فقط یہ دعویٰ کرتا ہے کہ تواتر الاخبار علی هذا الموضوع، فقط یہ لفظ تواتر استعمال کرتا ہے، لیکن کتنے نفر کا ذکر نہیں ہوتا ہے نا۔ لیکن ایک دفعہ تواتر کی دعویٰ تفصیلاً کرتا ہے کہ فلان 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 علماء اور افراد اس خبر کی تائید کر رہا ہے، مثلاً کہ یہ خبر ثابت ہوا ہے اور اس کو تواتر بھی ثابت ہے۔ تواتر کیسے ثابت ہے؟ کیونکہ اتنے سارے افراد 10 نفر اور 10 نفر کے اندر فلان فلان افراد موجود ہیں، ان سب نے خبر دیا ہے، تو یہ کیا تفصیلاً ہے۔ لیکن ایک دفعہ آپ ڈائریکٹ کیا کرتا ہے، تواتر کا دعویٰ کرتا ہے، ختم۔ لیکن تواتر میں کتنے نفر ہیں، کون کون سے افراد، اس کی تفصیلات ذکر۔ تو لہذا اجمالاً تواتر کا جو دعویٰ ہے وہ بھی تفصیلاً تواتر کے دعویٰ میں شامل ہے کہ اس کے ذریعے سے وہی مقدار ثابت ہوگا جس مقدار کے بارے میں ناقل نے نقل کیا۔ ہاں جی، فربما لا يكون الا دون حد التواتر، بس کبھی کبھار ناقل کے تواتر کے دعویٰ کے ذریعے سے کیا ثابت ہوتا ہے، تواتر ثابت نہیں ہوتا ہے، بلکہ تواتر سے کمتر درجہ ثابت ہوتا ہے۔ کیونکہ منقول الیہ کے نظر میں تواتر کے لیے کتنے نفر چاہیے تھا، 15 نفر چاہیے تھا، لیکن اس نے تواتر کے اندر 10 نفر کی تواتر کو ذکر کیا، تو 10 نفر کے تواتر سے تواتر ثابت نہیں ہوتا منقول الیہ کے نظر میں، بلکہ کیا ثابت ہوتا ہے، تواتر سے کمتر۔ ہاں جی، جیسے کہ اخبار المستفیدہ کیا ہے، ایک روایت مستفیدہ کی کہا جاتا ہے کہ جو تواتر سے کمتر خبر واحد سے بالاتر ہو سکتا ہے کہ تواتر کے نقل کے ذریعے سے استفادہ ثابت ہو جائے لیکن تواتر ثابت نہ ہو جائے، ٹھیک ہے نا۔ تو لہذا اس بنا پر کیا کرنا پڑے گا ہمیں، جب تواتر کے نقل کے ذریعے سے تواتر کے دعویٰ سے تواتر ثابت نہ ہو بلکہ کمتر والا درجہ ثابت ہو جائے تو پھر تواتر کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا، اس کو تواتر کے برابر لانے کے لیے فلا بد فی معاملۃ المنقول اجمالا معه معاملته، اس تواتر کے جو خبر نقل کیا ہے نا، جو خبر تواتر کے بارے میں نقل کیا ہے اس کے ساتھ ہم معاملہ کریں گے۔ کس کا معاملہ کریں گے؟ معاملۃ تواتر، تواتر کا جو ہے معاملہ کریں گے، اس کو بھی تواتر کے ساتھ اس تواتر کے حکم میں داخل کریں گے، اگرچہ تواتر سے کمتر ہیں لیکن اس نقل کو بھی اس کے ساتھ معاملہ بھی تواتر والا معاملہ کریں گے۔ کب کریں گے؟ ڈائریکٹ نہیں، فقط خبر کی وجہ سے نہیں، من لحوق مقدار آخر من الاخبار، کہ فقط اسی نقل کے ذریعے سے تو تواتر ثابت نہیں ہوا نا، تواتر سے کمتر جیسے ثابت ہوا، لیکن اس کو ہم تواتر کے ساتھ ملحق کریں گے، تواتر کے حکم میں داخل کریں گے، اس کے ساتھ بھی تواتر والا معاملہ کر سکتے ہیں۔ کیسے کر سکتے ہیں؟ من لحوق مقدار آخر من الاخبار کی، اس کے ساتھ چند دیگر باہر سے بعض اخبار کو اس کے ساتھ منظم کر کے ملا کر یبلغ المجموع ذلک الحد، تاکہ سب ملا کر وہ تواتر کا نقل ایک طرف اور وہ سارے قرائن خارجہ ان کے ساتھ ملائے دوسری طرف، ان سب کو ملا کر مجموعاً کیا ہو جائے گا، پھر تواتر کی حد تک پہنچ جائے گا، تو پھر جا کے اس کے ساتھ تواتر والا معاملہ ہوگا، اس سے پہلے تواتر والا معاملہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا، سمجھا رہا۔ تو لہٰذا معیار یہ ہے کہ اگر دونوں کا یعنی منقول الیہ کے نظر میں بھی تواتر 10 نفر سے ثابت ہوتا ہے، ناقل نے بھی 10 نفر کے ساتھ تواتر کا دعویٰ کیا، تو وہی مقدار مکمل ہے، اس کے ذریعے سے مکمل تواتر ثابت ہو جائے گا اور پھر یہ تواتر ہے۔ لیکن اگر ناقل اتنے مقدار کا ذکر کرتا ہے کہ منقول الیہ کے نظر میں وہ تواتر میں شامل نہیں ہے بلکہ وہ تواتر سے کمتر والا درجہ ہے، تواتر کے لیے 15 نفر ہونا چاہیے، اس نے 10 نفر کا ذکر کیا، تو اس کو تواتر کے ساتھ برابر کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا، ہم دیگر نقل اخبار کو جو قرائن خارجہ ہے ان کو اس کے ساتھ ملا کر مجموعاً جب تواتر کے ساتھ حد تک پہنچ جائے تو پھر یہ تواتر والا معاملہ اس کے ساتھ چل جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ یہ ایک صورت، آخری صورت، نعم لو کان هناك اثر للخبر المتواتر فی الجملہ ولو عند المخبر، لیکن بس اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ خود تواتر کا نقل، اگرچہ وہ تواتر کا نقل مخبر نے تواتر کی خبر دیا ہے لیکن منقول الیہ کے نظر میں یہ تواتر ثابت نہ ہو، لیکن منقول الیہ کبھی کبھار ایسے جو نوبت بھی آ جاتا ہے کہ منقول الیہ کے نظر میں بھی اس کے اوپر تواتر والا اثر مرتب ہو سکتا ہے، اگرچہ اس کے نظر میں تواتر نہیں ہے لیکن پھر بھی اس کے اوپر تواتر والا حکم چلانا ضروری ہے۔ کب ہوتا ہے؟
یہ شاذ و نادر بعض موارد میں ہو سکتا ہے کہ اگر فرض کریں نظر کرتا ہے، اگر کوئی منقول الیہ نظر کرتا ہے کہ اگر میرے نظر میں کسی فلان مورد میں تواتر کا دعویٰ، کوئی تواتر نقل کرنے والا کوئی تواتر نقل کرے، تواتر کے ساتھ فلان خبر کو اگر مجھے کوئی نقل کرنے والا مل جائے تو پھر میں فلان کام کروں گا، یعنی فلان چیز کو بطور صدقہ دے دوں گا یا فلان کام انجام دے دوں گا، اگر اس طرح کوئی نظر کرتا ہے پھر وہاں پر کیا ہوگا؟ پھر اگر کوئی شخص تواتر کو نقل کرتا ہے، تواتر کے ساتھ خبر نقل کرتا ہے، تو نقل کرنے والے نے تواتر کا دعویٰ کیا ہے، اگرچہ منقول الیہ کے نظر میں یہ تواتر نہ ہو، لیکن تب بھی اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اس نظر پہ عمل کرنا پڑے گا، یا اس قسم پہ عمل کرنا پڑے گا، اس عہد پہ عمل کرنا پڑ جائے گا۔ مثلاً حج لو کان ہناک اثر للخبر المتواتر فی الجملہ، یعنی کہ خبر متواتر کا کوئی ایسا اثر مرتب ہونا ہو، فی الجملہ کا اشارہ نہیں کہ اگرچہ وہ تواتر ناقل و منقول الیہ دونوں کے نظر میں نہ ہو، بلکہ فقط ناقل، مخبر و ناقل کے نظر میں تواتر ہو، مخبر الیہ کے نظر میں تواتر نہ ہو، منقول الیہ کے نظر میں، لیکن اس کے باوجود اس کے اس نقل پر کوئی اثر مرتب ہونا ہو، جیسے کہ وہی نظر والے معاملات میں، تو پھر لوجب ترتیبہ علیہ، تو پھر واجب ہے کہ اس تواتر کا اثر اس نقل تواتر پر مرتب کرے، اگر اس کے اپنے نظر میں تواتر نہیں ہے لیکن تواتر والا اثر کو وہاں اس کے اوپر مرتب کرنا چاہیے۔ وَلَوْ لَمْ يَدُلُّ عَلَى مَا بِحَدِّ التَّوَاتُرِ مِنَ الْمَقْدَارِ، اگرچہ اس کے اس نقل کے ذریعے سے اتنی مقدار پہ دلالت نہیں جو تواتر تک پہنچتا ہو، اس کی تواتر میں جن افراد کا ذکر ہے وہ اتنی مقدار میں نہیں ہے کہ جو تواتر پہ دلالت کر سکتا ہے، بلکہ اس سے کمتر ہیں، لیکن چونکہ اس نے تواتر کا نقل کیا ہے تو آپ کے نظر میں تواتر ثابت نہ ہو تب بھی آپ کو اپنے نظر پہ عمل کرنا پڑے گا، اپنے قسم پہ عمل کرنا پڑے گا، اور اس کا اثر تواتر والا اثر مرتب کرنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے جی، ختم ہو گیا۔ اب یہ موضوع ختم، اگلا موضوع الشہرہ فی الفتویٰ، فصل، اگلا فصل ہے شہرت فتوائی کے حوالے سے۔ شہرت فتوائی بھی ان چیزوں میں سے ہیں کہ بعض علماء اعلام نے ان کی حجیت کے بارے میں کہا ہے، یہ حجت ہیں، لیکن مصنف کہتے ہیں کہ غالباً اس کی قائل نہیں، مصنف کو رد کرتا ہے۔ ہاں جی، یعنی بعض علماء کے نظر میں شہرت فتوائی حجت ہیں، لیکن مصنف کی ظاہراً لگتا ہے کہ وہ اس کو حجت نہیں مانتا ہے۔ ہاں جی، مما قیل باعتبارہ بالخصوص، یعنی کہ یہ شہرت فتوائیہ بھی ان امور میں سے ہے کہ جس کے بارے میں کہا گیا ہے، کیا کہا گیا ہے؟ باعتبارہ بالخصوص، کہ شہرت فتوائی بھی دلیل خاص کے ذریعے سے حجت ہیں، یعنی یہ ظن مطلق کے عنوان سے نہیں ہے کیونکہ دلیل انسداد کے ذریعے سے، بلکہ شہرت فتوائیہ کی حجیت بھی خصوصی طور پر ثابت ہے، اگرچہ دلیل ظنی ہے لیکن پھر بھی اس کی حجت کیا ہے؟ ثابت ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ مما قیل، کیا ہے؟ شہرت فی الفتویٰ، شہرت فی الفتویٰ وہ یہ مبتدا مؤخر ہے، مما قیل یہ خبر مقدم ہے، ٹھیک ہے، یہ ترکیبی ہے۔ تو لہٰذا جن چیزوں کے بارے میں خصوصی طور پر دلیل خاص کے ذریعے سے معتبر ہونے کے بارے میں کہا گیا ہے وہ کیا ہے؟ الشہرت فی، ان میں سے کیا ہے؟ شہرت فتوائی ہے۔ شہرت فتوائی کی حجت کے بارے میں بعض علماء نے کہا ہے۔ قیلہ کا مطلب یہ ہے کہ لفظ قیلہ کے ذریعے سے تعبیر کرنا یہ کیا ہے؟ اس قول کی ضعیف ہونے کی علامت ہے، تمریض کی دلالت ہے۔ ہاں جی، یعنی التعبیر بالقیل یشعر بالتمریض ہے، غالباً یہ محاورہ ہوتا ہے نا کہ جب کسی قول کو قیل سے تعبیر کیا جاتا ہے تو اس قول کے کمزور ہونے کی علامت ہے، لہٰذا مصنف نے بھی کیا کہا؟ قیلہ کے ذریعے تعبیر کا مطلب ہے کہ شہرت فتوائی کی حجیت کیا ہے؟ یہ تھوڑا کمزور نظرہ ہے۔ ہاں جی، آگے کیا کہتا ہے؟ وَلَا يُسَاعِدُهُ دَلِيلٌ، یہ کہا گیا ہے بعض علماء نے کہ شہرت فتوائی حجت ہے، اور وہ بھی ظن خاص کے عنوان سے، ظن مطلق کے عنوان سے نہیں، لیکن وَلَا يُسَاعِدُهُ دَلِيلٌ، لیکن کوئی دلیل ہمارے پاس موجود نہیں ہے کہ جو اس قول کی کیا کرے؟ مساعدہ کرے، اس قول کی تائید کرے، یعنی کہ شہرت فتوائی کی حجت کے والے قول کو تسلیم کرے، ٹھیک ہے نا، ایسا کوئی دلیل ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ وَتَوَہُمُ، لیکن ایک بعض علماء نے توہم کیا ہے، یعنی انہوں نے ایک دلیل بنا دیا ہے، انہوں نے شہرت فتوائیہ کی حجیت کے اوپر ایک دلیل بنا دیا ہے، اور یہ دلیل جس کو مصنف کس سے تعبیر کرتا ہے؟ توہم کہتا ہے، کہ یہ دلیل انہوں نے جو کہا ہے یہ دلیل قسم کا توہم ہے، وہ دلیل نہیں، کوئی دلیل قطعی نہیں بن سکتا۔ وہ توہم کیا؟ وہ یہ ہے دلالت عدلت حجت خبر الواحد علیہ بالفحوى لکون الظن الذي تفیدہ اقوى مما یفید الخبر۔ دیکھو یہ ہے ان کی دلیل ہے، جو افراد شہرت فتوائیہ کو حجت مانتے ہیں نا، ان کا دعویٰ یہ ہے کہ دیکھو ہمارے پاس دلیل خاص ہے، کس کے اوپر؟ خبر واحد کی حجت پر، خبر ثقہ یا خبر واحد کی حجیت پر ہمارے پاس دلیل خاص موجود ہیں، اور وہ ادلہ خاصہ کس پہ دلالت کرتا ہے؟ خبر واحد اور خبر ثقہ کی حجت پہ دلالت کرتا ہے۔
اور خبر واحد و خبر استقاء کس کا فائدہ دیتا ہے؟ مفید ظن ہے نا. خبر واحد و خبر استقاء کیا ہے؟ مفید ظن ہے. اب ان ادلے نے کہا خبر واحد حجت ہے، خبر استقاء حجت ہے. کیوں حجت ہیں؟ اس لیے کہ ظن کا فائدہ دیتا ہے. اب آتا ہم شہرت فتوائیہ میں. شہرت فتوائیہ میں تو خبر واحد نہیں، وہاں پر تو 10 علماء کا نظر ہے. خبر واحد میں ایک بندے نے اجماع کا نقل کیا، یعنی خبر کو نقل کیا کہ فلان معصوم کا یہ نظر ہے. معصوم کے قول کو بیان کرنے والا ناقل ایک بندہ ہے. اس خبر واحد اور خبر استقاء کا مفید ظن ہونے کی وجہ سے ہم نے اس کو حجت مانا. تو شہرت فتوائیہ میں ناقل ایک بندہ نہیں ہے. شہرت فتوائیہ میں 10-20 علماء ہوتے ہیں. تو پھر شہرت فتوائیہ ٹھیک ہے، وہ بھی مفید ظن ہے، خبر واحد بھی مفید ظن ہے، لیکن شہرت فتوائیہ سے حاصل ہونے والا ظن زیادہ اقویٰ ہوتا ہے خبر واحد سے حاصل ہونے والا ظن. کیونکہ خبر واحد سے حاصل ہونے والا ظن 1-2 نفر کے ذریعے حاصل ہونے والی چیز ہے، لیکن شہرت فتوائیہ سے حاصل ہونے والا ظن چند افراد کے ذریعے حاصل ہوتا ہے. تو لہذا وہ ظن زیادہ کیا ہے؟ شہرت فتوائیہ والا ظن زیادہ اقویٰ ہے خبر واحد والے ظن کے مقابلے میں. تو لہذا اس بنا پر بطریق اولا کیا ہونا چاہیے؟ جب آپ خبر واحد کو حجت مانتے ہیں تو شہرت فتوائیہ کو بطریق اولا حجت ہونا چاہیے، کیونکہ اس کا ظن زیادہ اقویٰ ہے. یہ والا جو دلیل انہوں نے بنایا تو مطلب کیا ہے؟ شہرت فتوائیہ کی حجت کی دلیل ان کے پاس کیا ہے؟ وہی خبر واحد کی حجت کا دلیل ہے. اور اسی سے مفہوم اولویت کے ذریعے سے شہرت فتوائیہ کی حجت کو بھی ہم ثابت کر سکتے ہیں، کیونکہ اس سے حاصل ہونے والا ظن کیا ہے؟ اقویٰ ہیں. لیکن یعنی کہ وتوہم، یہ توہم کرا ہے کہ دلالت ادلۃ حجت خبر الواحد علی حجت شہرت الفتوائیہ بالفحوہ، یعنی ادلہ خبر واحد کی حجت کا جو ادلہ ہے وہ شہرت فتوائیہ کی حجیت پر بھی دلالت کر سکتا ہے مفہوم اولویت کے ذریعے سے. کیوں؟ یہ مفہوم اولویت کو آپ نے کہاں سے لایا؟ فرماتے کہ لکون الظن الذی تفید الشہرہ اقویٰ مما یفید الخبر، کیونکہ وہ ظن جو شہرت فتوائیہ کے ذریعے سے ہمیں حاصل ہوتا ہے، شہرت فتوائیہ جس ظن کا ہمیں فائدہ دے رہا ہے، یہ جو ظن اقویٰ، یہ زیادہ اقویٰ ہے. کس کے مقابلے میں؟ مما یفید الخبر، اس ظن کے مقابلے میں کہ جو ظن خبر واحد فائدہ دیتا ہے. یعنی خبر واحد جس ظن کا فائدہ دے رہا ہے نا، اس کے مقابلے میں شہرت فتوائیہ سے حاصل ہونے والا ظن کیا زیادہ اقویٰ ہے. لہذا اضعف ظن کی وجہ سے خبر واحد کو آپ حجت مانتے ہیں، تو پھر اقویٰ ظن کی وجہ سے شہرت فتوائیہ کو بھی آپ کیا کر سکتے ہیں؟ حجت ماننا پڑے گا. تو اس کا جواب فیہ ما لا یخفیٰ، یہ جو دلیل توہم ہے، کیونکہ اس کے اندر صاف ستھرا اشکال ہے جو کہ مخفی واضح اشکال ہے، اور اس میں کوئی جو ہے کوئی مخفی نہیں ہے اشکال. وہ کیا اشکال ہے؟ اشکال یہ ہے کیونکہ دیکھو آپ کو خارج میں یعنی بعض نکات بیان کریں کہ دیکھو اس اولویت کے جاری ہونے کے چند شروط ہیں. یہ آپ مفہوم اولویت جہاں جاری کر رہے ہیں نا، مفہوم اولویت کے لیے یہ پہلا چند اصول ہونا چاہیے. کہ پہلا یہ ہونا چاہیے کہ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ خبر واحد کی حجیت کا جو مدار ہے وہ ظن پر ہے، اس کا ملاک ظن ہے. یعنی کہ ادلہ نے، جن ادلے نے خبر واحد کو حجت ماننا، اس کی حجیت کی بنیادی علت کیا ہے؟ علت وہی ظن. ظن بما ہوا، ظن کو آپ دار مدار قرار دے، یہ بات آپ کے لیے ثابت شدہ ہو جائے تو پھر اس طرح میں پھر، کیونکہ مفہوم اولویت کے لیے کیا چاہیے؟ ملاک دونوں کا متحد ہو. یعنی اس میں بھی ملاک ہے اور اس میں بھی ملاک ہے، لیکن اس میں جو ملاک ہے اقویٰ ہے، اس میں ملاک اضعاف ہیں. تو اضعاف والے ملاک کی موجودگی میں پھر حکم ثابت ہو سکتا ہے. تو کیا ہوتا ہے پھر؟ جہاں پر ملاک اقویٰ ہو وہاں پر بھی حکم ثابت ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ لیکن یہ کب ہو سکتا ہے؟ اگر خبر واحد کی حجت کا ملاک اگر ظن ہو تو پھر یہ ثابت ہوگا نا. لیکن اگر آپ کے نظر میں آپ کو پتہ نہیں ہے کہ خبر واحد کی حجیت آیا تعبدی ہے، یعنی معصوم نے خبر واحد کو حجت قرار دیا. کیوں؟ تعبداً، کیونکہ خبر واحد اگر حجت قرار نہ دینے کی صورت میں اس پر حرج لازم آتا ہے. کب ہم جو ہے شہرت یعنی کہ خبر کیا کہتے ہیں، خبر متواتر کی تلاش میں رہیں. کیونکہ عرف عام میں غالباً کیا ہوتا ہے، اگر انسان خبر واحد کو نہ مانے تو کیا لازم ہے؟ اس پر حرج لازم آتا ہے. آپ کو خبر متواتر کی تلاش میں پھر ڈھونڈنا پڑتا ہے، کہاں سے لائیں؟ لہذا خبر واحد کی حجت کو تعبداً ماننا پڑے گا. لہذا اس کی ملاک ظن نہیں ہے کہ ظن کو صحابہ کو مانتے ہیں، بلکہ معیار کچھ اور بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک. اور دوسرا ملاک کیا ہے؟ آپ کو یہ بات جاننا چاہیے کہ ہمیں اولاً تو وہ حقیقت و مقام ثبوت میں شہرت فتوائیہ کی حجت کا معیار ظن ہونا معلوم ہونا چاہیے. اور دوسری بات ہمیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے، خارجاً ہمیں علم ہونا چاہیے کہ واقعاً یہی ملاک ہے. خبر واحد کی حجت کے بارے میں جو حجت ہونا یہ ظن فعلی اس کا ملاک ہے، یہ ہمیں اس کا علم ہونا چاہیے.
اور اس کے بعد تیسری بات یہ ہے کہ آپ کو یہ بات ثابت ہونا چاہیے کہ شہرت فتوائیہ والا زن خبر واحد والے زن کے مقابلے میں اقوا ہے، اس اقویت بھی ثابت ہونا چاہیے۔ آپ کا یہ سارے دعویٰ کیا ہونا چاہیے؟ ثابت ہو جائے تو پھر اس کے ذریعے سے دوسرا حکم ثابت ہو سکتا ہے، لیکن یہ باتیں ثابت نہیں ہیں۔ ہاں جی، ضرورتاً عدم دلالتی ہے علی کون مناط اعتبار ہی افادتہ الظن، یہ خبر واحد کی حجیت کا جو ادلہ ہے نا، جو ادلہ خبر واحد کی حجت پہ دلالت کرتا ہے، اس کے اندر کوئی ایسی دلالت موجود نہیں ہے نا ادلے کے اندر۔ کون سی بات پر؟ کہ علی کون مناط اعتبار خبر الواحد افادتہ الظن، یعنی ان ادلے نے آپ کو یہ تو نہیں بتایا نا، ان ادلے نے آپ کو اتنا تو بتایا ہے کہ خبر واحد حجت ہے، لیکن کیا اس ادلے نے آپ کو یہ بھی بتایا ہے کہ خبر واحد اس لیے حجت ہے کیونکہ وہ ظن کا فائدہ دیتا ہے؟ یہ بات ادلے نے نہیں بتایا ہے۔ ہاں جی، یعنی ادلہ آپ کو فقط خبر واحد کی حجیت کو ثابت کرتا ہے، اس کی حجیت پہ دلالت کرتا ہے، لیکن یہ ملاک آپ کو نہیں بتا رہا ہے کہ اس کی حجت کی وجہ یعنی وہی مفید ظن ہونا ہے، یہ کہتا ہے۔ لہٰذا ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ مناط وہی ظن ہو سکتا ہے اس کے مناط ظن نہ ہو، ٹھیک ہے۔ غایت ہو، لیکن آخری نقطہ ہم یہ کہہ سکتے وہ کیا ہے کہ تنقیح ذالک بظن، کہ اس کی جو آپ اس بات ظن کے ذریعے کرتے ہیں، خبر واحد کی جو ہے حجیت کا اس بات ہمیں ظن کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ ہاں جی، اس کو آپ ظن یعنی اس کی تنقیح اور اس بات کیا ہوتا ہے ظن کے ذریعے سے ہوتا ہے، کیونکہ اس کا یعنی عملاً اس سے ظن کا فائدہ ہمیں دے رہا ہے۔ غالباً ظن نوعی، غالباً خبر واحد میں کیا ہوتا ہے؟ ظن نوعی ہوتا ہے، تو لہٰذا اس کی تنقیح ظن کے ذریعے سے ہوتا ہے، لیکن وہی ظن اس کی حجت کا ملاک ہونا ثابت، یعنی اس میں ظن ہونا واضح ہے، خبر واحد میں ظن ہے، آپ اس کے خبر واحد کو ظنی تو ثابت کرتے ہیں، لیکن وہی ظن اس کی حجت کا ملاک ہوئے یا نہیں ہمیں واضح نہیں ہے۔ ہاں جی، وَهُوَ لَا يُوجِبُ، اور فقط ظن کے ذریعے سے خبر واحد کا حکم ثابت ہونا یہ اس بات کا موجب نہیں بنتا ہے۔ کیا موجب بنتا ہے؟ الا ظن، فقط اس بات کے ظن کا موجب بنتا ہے کہ بِأَنَّهَا أَوْلَى بِالْاعْتِبَارِ، یعنی کہ فقط آپ کو یعنی خبر واحد کے اندر ظن ہے، ٹھیک ہے، مفید ظن ہے خبر واحد، لیکن خبر واحد کا مفید ظن ہونا اس سے فقط آپ کو یہ فائدہ حاصل ہوتا ہے کہ آپ کو ظن حاصل ہو جاتا ہے کہ کیونکہ خبر واحد میں بھی ظن ہے اور شہرت فتوائیہ میں بھی ظن ہے، لہذا کیونکہ یہاں سے ظن حاصل ہوتا ہے، شہرت فتوائیہ کے اندر ظن حاصل ہوتا ہے، لہذا شہرت فتوائیہ والا ظن خبر واحد والے ظن کے مقابلے میں اقوا ہے۔ فقط اس اقویت کے اوپر ظن حاصل ہوتا ہے، ہمیں اقوا ہونے پہ ہمیں علم ہونا چاہیے کہ خبر واحد والا ظن شہرت فتوائیہ والے ظن کے مقابلے میں اقوا ہونا علم کے ذریعے ثابت ہو جائے تو بات درست ہے، لیکن یہاں پر کیا ہوتا ہے؟ فقط آپ کو ظن حاصل ہوتا ہے کہ شہرت فتوائیہ والا ظن خبر واحد والے ظن کے مقابلے میں اقوا ہے، تو یہ والا ظن جو اقویت پر ہونے والا ظن ہمارے لیے حجت نہیں ہے۔ حج وہ یعنی وہ کے ضمیر کہاں جاتا ہے؟ تنقیح ذالک بالظن، یعنی کہ خبر واحد کے موضوع کا ثابت ہونا ظن کے ذریعے سے تو ہے، لیکن یہ بات لا یوجب، یہ ہمیں فائدہ نہیں دیتا ہے، الا کیا فائدہ دیتا ہے؟ الظن، فقط ہمیں یہ ظن کا فائدہ دیتا ہے کہ انہا اولا بالاعتبار، کی خبر شہرت فتوائیہ والا ظن خبر واحد والے ظن کے مقابلے میں اقوا ہے، یہ اقویت پر ظن حاصل ہو جاتا ہے، اقویت پر ہمیں علم نہیں ہوتا ہے، قطع نہیں ہوتا ہے، بلکہ اقوا ہونے پر ہمیں ظن حاصل ہوتا ہے، ولا اعتبار ابھی، اور اس ظن کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر یہ ہمیں قطع حاصل ہو جاتے تو ٹھیک تھا، لیکن اس ظن کی حجت پر ہمیں پر کوئی دلیل موجود نہیں ہے جو کہ اس کی اقویت کو ثابت کر رہا ہے۔ ہاں جی، دوسری بات، دوسرا اشکال ہمارے اس کے اوپر یہ ہے کہ ان دعوى القطع بانه ليس بمناط، کہ ہم قطع کے ساتھ دعویٰ کر سکتے ہیں، ہم یقین قطعی کے ساتھ اور قطع کے ساتھ یہ دعویٰ کر سکتے ہیں، کیا دعویٰ کر سکتے ہیں؟ کہ بانه ليس بمناط، کہ خبر واحد کی حجیت کا مناط ظن نہیں ہے، خبر واحد ادلے نے خبر واحد کو حجت قرار دیا ہے اور خبر واحد کے اندر ظن بھی موجود ہے، لیکن خبر واحد کے اندر ظن کا ہونا یہ اس بات کی دلیل نہیں کہ یہی ظن اس کی حجت کا ملاک ہے، بلکہ ہم یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ خبر واحد کی حجت کا معیار ظن نہیں ہے۔ ہاں جی، تو اگر یہ دعویٰ کرے یہ دعویٰ تو یہ دعویٰ غیر مجازفہ، یہ دعویٰ باطل نہیں ہے، یہ دعویٰ غلط نہیں ہے، غیر مجازفہ نہیں، غیر و باطل یا غیر و غلط مغالطہ، یہ مغالطہ اور غلط پہ مبنی نہیں ہے بلکہ صحیح ہے۔ ان ہذا دعویٰ صحیح بفاہیا، ہاں جی، غیر مجازفہ کا دوسرا معنی میں نہیں کہ ہذا دعویٰ ہوا دعویٰ صحیح ولیس فی ایۃ مغالطہ، اس میں کوئی مغالطہ نہیں ہے، یہ دعویٰ درست ہے۔ ہاں جی، مطلب کیا ہوا
اگر ظن ہی منعت ہو جاتے خبر واحد کی حجت کا تو پھر اس کے ذریعے سے آپ کی دلیل ثابت ہو جانا، لیکن خبر واحد کی حجت کا معیار ظن نہیں ہے. جب ظن نہیں ہے تو پھر اس سے شہرت فتویٰ ہے کہ اغوا ہونا فائدہ مند نہیں ہوتا. وصلی اللہ علی سیدنا محمد واہل بیتہ الطاہرین. وصلی علی محمد وعلی محمد. ٹھیک ہے جی، شاید